اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ سورہ بقرہ ہے جو قرآن کریم کی سب سے طویل سورت ہے، جو 286 آیات اور 40 رکوعات پر مشتمل ہے۔ عربی زبان میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس سورت مبارکہ میں بقرہ کا لفظ آیا ہے اور گائے ذبح کرنے کا واقعہ بھی مذکور ہے، اس لیے اس کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک مالدار شخص کو اس کے بھتیجے نے مال وراثت حاصل کرنے کی غرض سے قتل کر دیا، اور پھر رات کی تاریکی میں لاش کو اٹھا کر کسی دوسرے کے دروازے پر ڈال دیا اور اس پر قتل کا دعویٰ کر دیا۔ قریب تھا کہ مدعا اور مدعا علیہ کے خاندان ایک دوسرے پر ہتھیار اٹھا لیتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے انہیں گائے ذبح کرنے اور اس کے گوشت کا کچھ حصہ اس مقتول کے جسم کے ساتھ لگانے کا حکم دیا۔ ایسا کرنے سے مقتول زندہ ہو کر اٹھ بیٹھا اور اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کر دی۔ اتفاق سے انہی دنوں بنی اسرائیل کا ایک گروہ مرنے کے بعد زندگی کا بھی انکار کر رہا تھا۔ مقتول کے زندہ ہونے سے نہ صرف یہ کہ قاتل کی نشاندہی ہو گئی، بلکہ بعد الموت پر ایک حجت بھی قائم ہو گئی۔ اس کے علاوہ مصریوں کے ساتھ طویل عرصے تک رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے دل میں گائے کی جو عقیدت اور محبت رچ بس گئی تھی، گائے ذبح کرنے کا حکم دے کر اس کی تردید اور توہین بھی کر دی گئی۔ گویا اللہ تعالیٰ کے اس حکم گائے کو ذبح کرنے کی 3 حکمتیں تھیں۔ نمبر 1 قاتل کی نشاندہی، نمبر 2 عقیدہ بعد الموت پر حجت، اور نمبر 3 گائے کی محبت اور عقیدت کی تردید۔ پھر سورہ بقرہ کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزہ قرآن کریم کے ذکر سے ہوئی ہے۔ یوں تو آپ علیہ السلام کو متعدد حسی اور مادی معجزات عطا کیے گئے، لیکن آپ علیہ السلام کا سب سے بڑا علمی معجزہ قرآن کریم ہے۔ پھر اس سورت مبارکہ کی ابتدا حروف مقطعات الف لام میم کے ساتھ ہوئی ہے۔ جو قرآن کریم کے مختلف سورتوں کے شروع میں یہ حروف مقطعات الگ الگ نازل ہوئے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ان کا ٹھیک مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ایک راز ہے جس کی تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور عقیدے یا عمل کا کوئی مسئلہ اس کے سمجھنے پر موقوف نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 3 اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ کتاب ہے، یعنی کتابیں تو بے شمار ہے، لیکن الکتاب یعنی ہر اعتبار سے کامل کتاب صرف قرآن کریم ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کے وحی الہی ہونے میں کوئی شک نہیں، یعنی اس کتاب کی ہر بات کسی شک و شبے کے بغیر درست ہے۔ انسان کی لکھی ہوئی کسی کتاب کو 100% شک سے بالاتر نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ انسان کتنا ہی بڑا عالم ہو اس کا علم محدود ہوتا ہے، اور اکثر اس کی کتاب اس کے ذاتی گمان پر مبنی ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے جس کا علم لامحدود بھی ہے اور 100% یقینی بھی، اس لیے اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ اگر کسی کو شک ہو تو یہ اس کی ناسمجھی کی وجہ سے ہوگا۔ اس کتاب قرآن کریم میں کوئی بات شک و شبے والی نہیں۔ اور تیسرا یہ کہ یہ کتاب ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ یہ قرآن کریم طب، سائنس، منطق یا فلسفے کی کتاب نہیں، بلکہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ اس کا مقصد نزول انسان کی اصل منزل کی طرف رہنمائی کرنا ہے۔ دنیا کی کسی بھی کتاب سے فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ نہ کچھ صلاحیت درکار ہوتی ہے۔ قرآن کریم سے کامل استفادہ اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے جس صلاحیت کی ضرورت ہے اس کا اصطلاحی نام تقوی یعنی سچی طلب، دل اور ضمیر کی زندگی، اللہ کا خوف، آخرت کی فکر اور عملی جذبہ اس کے لیے درکار ہے۔ دوا کیسے ہی قیمتی اجزاء پر مشتمل کیوں نہ ہو،
اگر طبیعت اور مزاج میں اس سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت ہی نہ ہو تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی 3 قسمیں ذکر کی ہے، نمبر 1 مومن، نمبر 2 کافر اور نمبر 3 منافق۔ پہلے نمبر پر مومنوں کی 5 نمایاں صفات کا ذکر کیا گیا ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ مومنوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ ایمان بالغیب، یعنی ان حقائق پر ایمان جن کا حواس سے ادراک نہیں کیا جا سکتا ہے، جنت، دوزخ، حشر، نشر، حساب اور جزا وغیرہ۔ دوسری صفت اقامت صلاح، یعنی نماز کو شرائط و آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے مستقل ادا کرتے رہنا۔ تیسری صفت ادائے زکاۃ۔ قرآن کریم میں عام طور پر نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا ہی ذکر آیا ہے۔ نماز اللہ کا حق ہے اور زکوٰۃ بندوں کا حق ہے۔ انسان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دونوں قسم کے حقوق ادا نہ کرے۔ چوتھی صفت ان تمام آسمانی کتابوں پر ایمان جو مختلف زمانوں میں انبیاء اور رسل پر نازل کی گئی، اور پانچویں صفت وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے سیدھے راستے پر ہے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ ہم میں بھی یہ صفات پیدا فرمائے۔ اگلی آیات میں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے کفر کو اختیار کیا ہے، ان کے حق میں برابر ہے، خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ان کی ضد اور عناد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ واضح فرمایا گیا ہے کہ ضد اور ہٹ درمی بڑی خطرناک چیز ہے۔ اگر کوئی شخص ناواقفیت یا غفلت وغیرہ کی وجہ سے کسی غلطی کا ارتکاب کرے تو اس کی اصلاح کی امید ہو سکتی ہے، لیکن جو شخص غلطی پر اڑ جائے اور یہ تہیہ کر لے کہ کسی بھی حالت میں بات نہیں ماننی، تو اس کی ضد کا آخری انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، جس کے بعد اسے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حالت سے ہمیں محفوظ رکھے۔ لہٰذا اس پر یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب خود اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر مہر لگا دی ہے تو وہ معذور ہو گئے، اس لیے کہ یہ مہر لگانا خود انہی کی ضد اور یہ تہیہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ حق بات نہیں ماننی۔ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں انسانوں کے تیسرے گروہ منافقین کا ذکر ہے۔ منافق یہ لوگ ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مگر دل سے مسلمان نہیں ہوتے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ حقیقت میں مؤمن نہیں ہے۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، یعنی بظاہر تو وہ اللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اس دھوکے کا انجام خود ان کے حق میں برا ہوگا۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے وہ کفر کے دنیاوی انجام سے بچ گئے، حالانکہ آخرت میں ان کو جو عذاب ہوگا وہ دنیا کے عذاب سے زیادہ سنگین ہے۔ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں منافقین کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ان اوصاف بد سے اپنا دامن بچا کر رکھے۔ جھوٹ، دھوکہ، عدم شعور، قلبی بیماریاں، حسد، تکبر اور حرص وغیرہ، مکر و فریب، احکام الہی کا استہزاء، زمین میں فتنہ اور فساد، جہالت، ضلالت، اہل ایمان کا تمسخر، یہ سب منافقین کی صفات ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ محض زبان سے ایمان، محبت الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے ناقابل قبول ہے جب تک کہ دل زبان کا ساتھ نہ دے، بلکہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جو مخلص ہوتے ہیں وہ دعوے نہیں کرتے اور ریاکار بڑھ چڑھ کر دعوے کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے نفاق سے محفوظ فرمائے۔
ایمان والوں کی صفات اللہ ہم میں پیدا فرمائے اور قرآنی تعلیمات پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔